کہتے ہیں محبت کا دوسرا نام اعتبار ہے، جہاں اعتبار ٹوٹ جائے وہاں رشتے صرف نام کے رہ جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اقبال کی، جس نے محبت تو کی مگر شک کے اندھیرے میں اپنا سب کچھ کھو دیا۔ کبھی کبھی ہم جیسے سچ سمجھتے ہیں وہ صرف دل کا وہم ہوتا ہے، اور سچ کا چہرہ آخری سانس میں سامنے آتا ہے۔ اندھیری رات تھی، ہوا میں ٹھنڈا کے ساتھ ایک عجیب سی وحشت بھی کھلی ہوئی تھی۔ گاؤں کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھے تھے، لیکن گاؤں کے کونے پر بنی پرانی حویلی میں روشنی جل رہی تھی۔ یہ روشنی کسی امید کی نہیں تھی، بلکہ کسی ایسے انجام کی تھی جو بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ اقبال اپنے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، سانسیں تیز تھیں، وہ کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی بندوق تھی، جسے وہ کبھی صاف کرتا اور کبھی میٹھی میں کس لیتا۔ اقبال کے چہرے پر وحشت تھی، جیسے وہ کسی بڑے فیصلے کے قریب پہنچ چکا ہو۔ سلمیٰ کچن میں دودھ گرم کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ سب جانتی ہو جو ہونے والا تھا۔ اس کے دل میں خوف نہیں تھا، بس ایک گہرا دکھ تھا جو اقبال کے برتاؤ نے پیدا کیا تھا۔ برسوں کی تذلیل، شک، مار پیٹ اور بے اعتمادی نے اسے اندر سے ختم کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہی۔ محبت اور صابر سے وہ جانتی تھی کہ اقبال اسے سمجھ نہیں پائے گا، نہ کبھی مانے گا کہ وہ بے قصور ہے۔ اقبال نے اپنی زندگی میں کبھی کسی پر یقین نہیں کیا تھا۔ بچپن میں باپ نے چھوڑ دیا، ماں ہمیشہ خوف میں رہی۔ اقبال کی فطرت میں عدم اعتماد کی جڑیں بچپن سے ہی گہری تھیں۔ جب وہ بڑا ہوا تو گاؤں کے سب لوگ اس سے دور رہنے لگے۔ پھر سلمیٰ اس کی زندگی میں آئی، حسین، باوقار، صابر۔ اس نے اقبال کو سچ میں چاہا، اس کا زخم بھرنے کی کوشش کی، لیکن اقبال کے دل میں جو زہر بھر چکا تھا وہ ختم نہ ہو سکا۔ ہر روز ایک نئی بات، ایک نیا شک۔ کبھی سلمیٰ کے لباس پر اعتراض، کبھی اس کے بولنے کے انداز پر۔ اگر سلمیٰ ہنس دیتی تو اقبال کا شک بڑھ جاتا، اگر خاموش رہتی تو وہ اور بھی زیادہ شک میں پڑ جاتا۔ اس کا دوست قاسم اکثر آ کر آگ میں گھی ڈالتا: دیکھ اقبال، یہ عورتیں بڑی چالاک ہوتی ہیں، سیدھی بن کر دل میں کچھ اور رکھتی ہیں۔ قاسم کی باتیں اقبال کے دماغ میں زہر کی طرح اتریں۔ ایک دن اقبال نے قاسم کے کہنے پر سلمیٰ کا پیچھا کیا۔ وہ ندی پر گئی، خاموشی سے کچھ پانی میں بہا رہی تھی۔ اقبال نے دور سے دیکھا، دل میں کھول اٹھا۔ اس نے یہ مان لیا کہ سلمیٰ ضرور کوئی کالا جادو کر رہی ہے۔ اس کا دماغ کسی وضاحت کو سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ وہ واپس آ کر ساری رات جاگتا رہا۔ قاسم کے الفاظ، سلمیٰ کا خاموش چہرہ، سب ایک طوفان بن کر اس کے دماغ میں گونجتے رہے۔ اگلی رات اقبال نے فیصلہ کر لیا کہ اب اور نہیں سہ سکتا۔ وہ سلمیٰ سے یہ سب ختم کر دے گا۔ اپنی بندوق صاف کی، دیر تک اس کا وزن محسوس کرتا رہا، پھر خاموشی سے کمرے سے نکلا۔ سلمیٰ حسب معمول صحن میں بیٹھی تھی۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، لیکن اقبال کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی: یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ اقبال نے قدم آگے بڑھائے، بندوق تان لی۔ سلمیٰ نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کو دونوں آنکھیں ملیں۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف تھکن اور خاموشی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا: کر لو جو کرنا ہے، شاید تمہیں سکون مل جائے۔ اقبال نے ایک لمحہ سوچا، لیکن پھر گولی چلا دی۔ آواز گونجی، سلمیٰ کا جسم ایک جھٹکے سے پیچھے گرا، زمین پر خون پھیلنے لگا۔ اقبال کی سانس اکھڑ گئی، وہ پیچھے ہٹا، بندوق ہاتھ سے گر گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سلمیٰ کو دیکھتا رہا، جس کی آنکھیں کھلی تھیں، جیسے وہ اب بھی اسے کچھ کہہ رہی ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اقبال کی دنیا رک گئی۔ وہ چند لمحے وہیں بیٹھا رہا، پھر دھیرے دھیرے اٹھا اور کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ بند کیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن دل میں عجیب سا سکون تھا، جیسے جو کرنا تھا وہ ہو چکا ہو، مگر وہ سکون زیادہ دیر نہ ٹکا۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگ حویلی آئے۔ کسی نے شور مچایا: اقبال نے اپنی بیوی کو مار ڈالا۔ پولیس بھی آئی، تفتیش ہوئی، مگر اقبال خاموش رہا۔ اس نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، صرف زمین کو گھورتا رہا۔ پھر کسی نے سلمیٰ کا لکھا ایک خط ڈھونڈ نکالا، جو اس نے اپنی ایک پرانی کتاب میں چھپا رکھا تھا: اقبال، میں جانتی ہوں تم مجھ پر شک کرتے ہو، میں تمہیں کبھی کچھ سمجھا نہیں سکی۔ میں نے تمہارے لیے دعا کی، اللہ تمہیں سچ دکھائے۔ میں ندی پر ماں کی راکھ بہا رہی تھی، اس کی آخری خواہش تھی۔ تم نے جو سمجھا وہ غلط تھا۔ میں نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا، لیکن شاید تمہیں یہ سمجھنے کا وقت کبھی نہ ملے۔ خط پڑھتے ہی اقبال کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کے آنسو نکل آئے، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے چیخ ماری۔ راتوں کو نیند غائب ہو گئی۔ دن بھر وہ سلمیٰ کی قبر کے پاس بیٹھا رہتا۔ لوگ اس کو پاگل سمجھنے لگے۔ اس نے کئی بار موت مانگی، مگر سانسیں چلتی رہیں۔ ایک رات حویلی کے اندر سے عجیب سی چیخیں آئیں۔ لوگ دوڑتے آئے۔ اقبال مردہ پایا گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی، چہرے پر ایسا خوف جیسے اس نے کچھ ہولناک دیکھا ہو۔ کچھ کہتے ہیں اس نے سلمیٰ کی روح دیکھی، جو اس سے انتقام لینے آئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، حویلی سنسان ہو گئی۔ لوگ اس کے پاس جانے سے ڈرتے تھے۔ کہا جاتا ہے آج بھی وہاں اقبال کی روح گھومتی ہے، جو ہر رات چیخ کر کہتی ہے: معاف کر دو سلمیٰ، معاف کر دو۔ کہانی ختم ہو گئی، مگر سبق باقی ہے۔ شک وہ زہر ہے
جو انسان کو خود بھی مارتا ہے اور دوسروں کو بھی۔ محبت بھروسے سے جیتی جاتی ہے، شک سے نہیں۔ اقبال اگر سلمیٰ پر بھروسہ کر لیتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتی، خوش ہوتی، مگر اس نے اپنے ہی ہاتھوں سب کچھ ختم کر دیا۔